بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال لیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ کسی بھی حرام تعلق میں اس نیت سے نہ رہیں کہ کل آپ اسے حلال بنا لیں گے۔ آپ سے کل کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ نامحرم کبھی دوست نہیں ہوتا، یا تو وہ قبر کا سانپ ہوتا ہے یا جہنم کا انگارہ۔ نکاح سے پہلے محبت چاہے آب زمزم سے دھلی ہوئی ہو یا قرآنی آیات سے دم کی گئی ہو، گمراہی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، حرام ہے، بے حیائی ہے، بے سکونی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ اللہ کیوں آزماتا ہے؟ یہ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ مجھے کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا، بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو شخص استغفار میں لگا رہے، اللہ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی فرمائیں گے، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ نماز کے 7 انعام ہیں: روزی میں برکت، تندرست صحت، نیک اولاد، خوشحال گھر، دنیا میں عزت، میدان حشر میں جام کوثر اور آخرت میں جنت۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ اگر آپ لفظ آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ نیند کو قربان کرو نماز کے لیے، ہزاروں سال قبروں میں ہم نے سونا ہی ہے، اس رب کو راضی کر لیں، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہیں کھولتا جائے گا، مگر اس عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا، یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہے۔
گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ بہتر نہیں بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ والدین کے سامنے اونچا نہ بولو، والد کی سختی برداشت کرو، والد کا احترام کرو، والد کی باتیں غور سے سنو، والد کے سامنے نظریں جھکا کر رکھو، والد کی زندگی تجربات کی کھلی کتاب ہے۔ چار غلطیوں سے بچو، شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ جب ہمیں کتابوں سے سیکھنے کا وقت ملتا تھا تو بہت نیند آتی تھی، آج زندگی نے سکھایا تو نیند کیا ہوش اڑ گئے۔ پانی زیادہ پیا کرو، پانی عاجز ہوتا ہے، مٹی سوکھ جائے تو اکڑ جاتی ہے، اکڑ پر پکڑ ہے، اکڑ تو مردے میں ہوتی ہے، زندگی عاجزی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والے، چغل خور اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حلال رزق کماؤ، یہ مت سوچنا کہ امیر ہونا کامیاب ہے، کامیاب وہ ہے جس کو دل کا سکون حاصل ہو، اور دل کا سکون حلال رزق میں ہے۔ جو انسان تہجد گزار ہے اور باقاعدگی اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ کبھی ڈپریشن، مایوسی اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتی۔ جو لوگ آپ کی بات پوری سنے بغیر آپ پر الزام لگائے اور برے لفظوں سے آپ کی بے عزتی کرے، گالیاں دینے والا دنیا کا سب سے برا انسان ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے اور وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے، ایسے شخص سے تعلق ختم ہونا ہی غنیمت ہے۔ اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک یہودی نے حضرت علی سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ انسان پوری زندگی میں تین چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے: میرا نام اونچا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا مکان خوبصورت ہو، اور وفات ہوتے ہی اللہ پاک سب سے پہلے اس کی تین چیزوں کو بدل دیتا ہے: نام مرحوم، لباس کفن، مکان قبر۔ اے انسان، پھر تو کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ نماز پڑھو اور اللہ کو یاد رکھو۔ قرآن پر عمل کیجئے، یہ قرآن اللہ کے دربار میں ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ ہماری زندگی کا بہترین وقت وہ ہے جس میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، وسعت برداشت کے مطابق اللہ کے حکم سے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے، اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقین رکھو صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد اور تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ دوسرے آدمی کی خامی تیسرے کو بتانا، یعنی دوسرے آدمی کا تشخص تیسرے کی آنکھ میں خراب کرنا۔ صفائی دینا ایک ذہنی اور نفسیاتی کوشش ہے جو صرف عزیزوں کے لیے کی جاتی ہے، باقیوں کے لیے بس ایک وسیع مسکراہٹ اور ایک چھوٹا سا جملہ کہ تم سچے ہو۔ آپ خراب موڈ میں بھی کسی سے بدتمیزی کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے مگر الفاظ کے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔ زندگی میں اہمیت ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھو، ہمیشہ سامنے والا ہی غلط نہیں ہوتا۔ پرخلوص لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں، ان کی قدر کیجیے۔ جو آپ کی خوشی میں مسکرائے اور آپ کے غم میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ کوشش کریں ہمیشہ زندگی میں بدگمانی سے بچیں، کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے ایک دفعہ لازمی تحقیق کر لیں۔
دنیا اتنی بھی بری نہیں، جہاں 10 لوگ تمہیں گرانے کے لیے کھڑے ہیں وہاں ایک ہاتھ ضرور ہوگا جو تمہاری حفاظت کرے گا۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ زندگی کی ریاضی میں سب سے آسان کام کسی کو ضرب دینا ہے اور سب سے مشکل کام خود کو تقسیم کر کے چلنا ہے۔ جس طرح ابلتے پانی میں اپنا عکس دکھائی نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح غصے میں سچائی نہیں دیکھی جا سکتی۔ آپ زندگی کا ہر ایک واقعہ، خاص طور پر مشکل وقت، آپ کو کل کے مقابلے میں زیادہ ہوشیار، مضبوط اور سمجھدار بنا دیتا ہے۔ خوبصورت چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ خود مثبت سوچیں گے اور منفی سے دور رہیں گے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نہ سمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ کوئی شخص بھی ہمیشہ مصروف نہیں ہوتا، یہ آپ کی اہمیت پر منحصر ہے کہ آپ اس کی فرصت کے لمحات میں کون سے نمبر پر آتے ہیں۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ تکبر کی گندگی کو دل سے دور کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ برا وقت اکثر وقت کے برے استعمال کی بدولت آتا ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں ہو۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ تلخ حقیقت ہے، کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو کھل کے دیں ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا ضروری ہے۔